وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ اللہ کے سچے رسول نبی۔ قرآن میں مختلف جگہ پر مختلف انبیاء کے نام لے لے کر اللہ نے کہا کہ انبیاء کے تذکرے کرو، کوئی فائدہ ہے تو کہا ہے۔ کسی جگہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کرو اسماعیل کی لائف سٹائل کو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عیسیٰ، سارے مختلف انبیاء کے نام لے کر اللہ نے ہمیں کہا کہ انبیاء کی لائف سٹائل کو سٹڈی میں لاؤ، سمجھو انبیاء کے بارے میں غور کرو، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کیا تھے، سنو بھی یہ باتیں اور سناؤ بھی۔ اور قرآن آدھا سے زیادہ یہی ہے انبیاء اور نیک لوگوں کی زندگی کے احوال، ان کی صورت سیرت، ان کے طور طریقے، ان کا سٹائل لائف آدھے قرآن سے زیادہ یہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ ہم نے اب حج قریب ہے، قربانی قریب ہے، تو اس سلسلے میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو تو یاد کریں گے نا، ضروری ہے۔ یہ قربانی، یہ حج، یہ جہاد، یہ تبلیغ ابراہیم علیہ السلام کی پسندیدہ یہ عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا، اللہ نے بھی پسند فرمایا، اور آج جو بھی یہ عمل کرتا ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام اور اس کے مقابلے میں نمرود ہمیشہ اچھی اور بری طاقتیں آپس میں نبر آزما رہی ہیں۔ جہاں پوری برائی کی طاقت جب زور پہ ہو جائے تو اللہ کوئی سچا بندہ کھڑا کر دیتا ہے اس برائی کو مٹانے کے لیے۔ تو نمرود بھی کھڑا ہو گیا، مشرق سے مغرب تک بادشاہی، اور اللہ جب کسی کو بادشاہی دیتا ہے تو اکثر لوگوں کو تکبر آ جاتا ہے، ساڈی زبان چ کہندے نے دھون چ سریا آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتے ہیں، لینگویج بھول جاتے ہیں، چال بھول جاتے ہیں، بول بھی بھول جاتے ہیں، چال بھی، وہ انا میں تکبر میں آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے یہ ہمیشہ رہنا۔ یہ تو پتہ لگتا ہے جب جھٹکا لگتا ہے کہ اوہو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت سے بادشاہ پھائیاں لگ گئے، بہت سے قتل ہو گئے، بہت سے در بدر ہو گئے۔ ابھی ہم 9th کلاس میں تھے، ان دنوں میں ایک افریقی ریاست کے بادشاہ سے نہ صرف ریاست چھینی، سب کچھ چھین لیا، اس حالت میں ہو گیا، اس کی فیملی بھی چھوڑ گئی، اور وہ اتنا بھوک سے نڈال ہو گیا، کوئی ایک وقت کا نوالا نہیں دیتا تھا۔ پھر ایک پھٹی قمیض کے پیچھے اس نے لکھوایا کسی سے، لوگوں مجھ سے عبرت حاصل کرو، میں بھی کبھی وقت کا بادشاہ تھا، آج میں بھوکا ہوں، مجھے نوالا کھانے کا کوئی اللہ کے نام پہ دے دے۔ اور وہ جہاں جہاں جاتا لوگ تصویر اتارتے۔ اس وقت تو سادہ کیمرے سے اخباروں میں تصویریں لگتی، اور اکثر اخباروں میں ہم پڑھتے کہ یہ بادشاہ تھا، اتنا ٹہل پہل تھی، آج یہ بھیک مانگ کے کھانا کھاتا ہے، فیملی بھی چھوڑ گئی۔ تاریخ بھری پڑی ہے بڑے بڑے کرو فر بادشاہوں سے، مگر ہمارے لوگ تھوڑا سا آتا ہے کیا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ بڑے لوگ، عظیم لوگوں کی یہ نشانی ہے، اللہ جتنے مرتبے بلند کرتا ہے ان میں اتنی عاجزی آتی ہے۔ عظیم لوگوں کی نشانی ہے، خاندانی لوگوں کی نشانی ہے، جتنا اللہ ان کو نوازتا جاتا ہے، مرتبے اس کے بلند، مال، عزت، دولت، اتنا ہی اس کے اندر عاجزی، جھکاؤ اور سخاوت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کم تر بندے کی نشانی یہ ہے کہ جتنا اللہ اس کو نوازتا ہے اتنیاں وہ بونگیاں اور کم تریاں دکھانا شروع کر دیتا ہے، حرکتیں الٹی پلٹی۔ تو بادشاہ نمرود بھی اپنے دور کا بدترین بادشاہ تھا، یہاں تک بڑھ گیا کہ سجدے خدا بن گیا، مورتیاں بن گئیں، مختلف ملکوں میں پوجا ہونا شروع ہو گئی، ہاں جی، اور اس کے لیے بڑے بڑے باتیں اور بڑی بڑی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ اور پھر اس حد تک جب قوم چلی گئی کہ اسے خدا ماننے لگی اور گمراہی ہر سمت، ہدایت کہیں نہیں، اللہ کو اس زمین پر رحم آیا، ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جب پیدا ہونا تھا تو نمرود خواب دیکھتا ہے،
بڑا لٹکا ہوا منہ صبح بیٹھا ہے، اور خواب کی تعبیر بتانے والے اور وہ نجومی کاہن جو اس کے ساتھ ہزاروں میں ہوتے تھے۔ بادشاہ سلامت آج چہرہ کیوں لٹکا ہے، اداسی کیوں ہے، پریشانی کیا ہے، بیان کریں، ہم مداوا کرتے ہیں، حل ڈھونڈتے ہیں۔ کہا رات خواب میں اتنا چمکتا ہوا ستارہ دیکھا ہے جس کی روشنی کے سامنے سورج چاند کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اب بتاؤ تو صحیح اس کی تعبیر کیا ہوگی، کیا ہونے والا ہے؟ اس خواب کے بعد میں ٹینشن میں ہوں۔ اب تعبیر دی گئی کہ بادشاہ سلامت تیرے زوال کا وقت ہو چکا ہے، تو اینڈ ہونے لگا ہے، تیری جو بادشاہی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور اس دھرتی پر تبدیلی آنے والی ہے، کوئی سچائی آنے والی ہے، اور پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا اسی سال ہی جو اس دین کو بدل دے گا جو تم نے نافذ کر رکھا ہے، شرک والے دین کو، اور وہ نیا دین سچا خالص دین غالب کرے گا اور تیری بادشاہی فنش۔ اس نے کہا یہ کیا بیت ہو؟ اعلان کر دیا جو بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ بہت بچے قتل ہوئے، مگر جو اللہ کرنا چاہے وہ ہو کر رہتا ہے کہ نہیں ایسا؟ جو اللہ کرنا چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کی والدہ غار میں لے گئیں اور وہاں پیدا ہوا بچانے کے لیے بچے جو قتل کر رہا تھا، اور پھر اللہ کی شان دیکھیے، والدہ پریشان حال بچے کو چھوڑ کر غار میں گھر آئی تاکہ قتل ہونے کا شک نہ پڑے، اور جب کچھ دنوں بعد یا کچھ وقت بعد واپس گئی کیا دیکھتی ہے؟ سجی انگلی، شہادت انگلی بچے نے منہ میں ڈالی ہوئی، اور اسی سے اللہ نے دودھ جاری کر دیا اور بچہ صحت مند۔ اللہ والدہ تو سمجھ رہی تھی کوئی عظیم بچہ ہے، اور سمجھ گئی۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے اور پھر سرچ شروع ہو گئی، تحقیق شروع ہو گئی، دیکھا کوئی ستاروں کو، کوئی چاند کو، سورج کو پوج رہا ہے۔ 7ویں پارے میں اللہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، بہت سے لوگ ستاروں کو پوج رہے تھے۔ فلما رأى القمر بازغا، ایک لمبی تعداد چاند کو پوج رہی تھی۔ فلما رأى الشمس، بہت سے لوگ سورج کو پوج رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں۔ یہ ساری انبیاء والی نظر سے تحقیق ہو رہی ہے، اور پھر سمجھانے کا سٹائل بھی ذہن میں آ رہا ہے۔ بتا رہے ہیں جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں۔ چاند بھی ڈوب رہا ہے، ستارے بھی ڈوب رہے ہیں، سورج بھی ڈوب رہا ہے یہ۔ اور پھر وہ آذر چاچا جس کی فیکٹری تھی خدا بنانے کی فیکٹری، انڈیا کے اندر اس وقت تقریباً 5,500 فیکٹری ہے جو خدا بناتی ہیں۔ کتنے؟ 5,500 فیکٹریاں انڈیا میں ہیں جو خدا بناتی ہیں۔ کوئی چھوٹا سا خدا ناک میں ڈالنے والے تنکے میں، کوئی کان میں، کوئی لاکٹ میں، ہاں جی، کوئی پرس میں رکھنے والا خدا، کوئی آگے رکھ کے سجدہ، کوئی چھوٹا سا، کوئی بڑا بڑا بڑا، اتنا بڑا مسجد جتنا بھی، کوئی لکڑی کا بناتا ہے، کوئی لوہے کا، کوئی زعفران کا، کوئی چاندی کا، کوئی پتل کا، کوئی سونے کا۔ اور یہ اتنی دنیا، اس وقت ابراہیم کا چاچا آذر بھی فیکٹری بنائی ہوئی تھی، اس میں وہ خدا بناتا تھا، اور مرکر رکھے ہوئے تھے، ورکر جو بیچنے جاتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے تو اس کو بھی کہا، والد آپ کے ابراہیم کے فوت ہو گئے تھے بچپن میں، تارق، وہ بت پرست نہیں تھے، اب بیچو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سختی کی، بھتیجے نے بیچنا کیا تھا، اٹھایا باہر لوگوں کو بطور عبرت۔ لوگ جب اکٹھے ہوتے تو اس کو پانی دیتے، اس کو بلاتے، اس کو بت کو مارتے، تاکہ یہ دیکھو نہ سن سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اس کو خدا مانو۔ خدا ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ وہ سنتا دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، یہ تو بت ہیں۔ اب نہیں بن سکتی کافر اور مسلمان کی، سچے اور جھوٹے کی، کھرے اور کھوٹے کی نہیں بن سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام جلد ہی کفر کے ہوکے میں مشہور ہو گئے کہ یہ خدا پرست ہیں، بتوں کو انکار میں لاتے۔ اور پھر ایک معرکہ بھی ہو گیا جو بت خانے میں ابراہیم جا کر مختلف بتوں کو زخمی دیکھا، اور ان کو پھر بتانے کے لیے یہ پھر سسٹم احتجاج پھیل گیا،
کفر کا احتجاج پھیلا تو نمرود تک بات گئی، تو وہ خواب سوچ کر چونکا کہ شاید وہی خواب جو میں نے دیکھا تھا، لگ رہا ہے کہ یہاں سے مجھے، چلو اس کا بھی ولیمیٹ کر دیں، گرفتار کیا جائے۔ بادشاہ کے دربار میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بادشاہ کا آمنا سامنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کس دلیل سے تم ایک خدا مانتے ہو؟ فرمایا اس دلیل سے کہ میرا رب یحیی و یمیت، زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں، وہ میرا رب اصلی۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو موت کی سزا تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کو زندگی کے، کہا یہ سمجھ نہیں سکتا۔ فرمایا قال ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ میرا مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو خدائی کے دعوے کرنے والے آج غروب جہاں ہوتا ہے ادھر سے سورج نکال، مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر ہیبت زدہ ہو گیا، جب کوئی جواب نہ آئے تو پھر کہنا پڑھ لو نو جیل چھٹو تانے پاؤ، دلیل جو نہیں ہوتی۔ جس کے پاس دلیل نہ ہو یا دلیل کا رد نہ ہو وہ جھگڑے پہ اتر آتا ہے، پکڑ لیا اور وہ جیل میں، اور پھر آپ نے سنا ہے چیخا میں بھی ڈالا، سنا نا، آگ میں بھی ڈالا، اور پھر تقوی بھی، جہاد بھی، شرک اور بت پرستی کو کنڈم کرنے کا بھی، قربان بھی، اور ملک بدر ہونا یعنی ہجرت بھی، اور یہ سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام جھیلتے رہے اور ہمارے لیے سنت بنتی رہی۔ یہ سارا ہجرت کرنا، آج بھی جس محلے میں جس پڑوس میں آپ کو تنگی ہو دین پہ چلنے میں، ہجرت کر جاؤ، آج بھی اس کا سبب ہے۔ اللہ غنی، دین کو نہ چھوڑو، وطن چھوڑ سکتے ہو، گھر بدل لو، اپنے اچھے کام نہ بدلو۔ برا جب برائی نہیں چھوڑ رہا تو اچھا اچھائی کیوں چھوڑتا ہے؟ آج برا برائی نہیں چھوڑتا اور ڈٹائی سے برائی کر رہا ہے، اور سٹیٹس یہ ہمارے ذہنوں نے بنا لیا، غلبہ کفر نے ہمیں ماحول ایسا دے دیا کہ ہم برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں۔ ایکٹر بننا روب ہے، سٹیٹس ہے، گلوکار فحاش بننا، اور عالم بننا، نیک بننا، زوبی بننا عیب ہے۔ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کتے چھوڑے ہوئے ہیں، سٹیٹس اس طرح کا ماحول بن گیا ہے۔ تو ہجرت، جہاد، ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ جھیلا، ہجرت بھی کر گئے اور آپ نے جہاد بھی کیا، اکیلے تھے، ساری کفر چاروں طرف تھی، گھبرائے نہیں، ڈگمگائے نہیں، مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ وقت جلد آ گیا جب نمرود کو، اتنے طاقتور بادشاہ کو، اللہ نے ایک کمزور سے مچھر سے مروا دیا۔ اتنے طاقتور بادشاہ کو کسی بمب سے، گولی سے نہیں، بڑی فوج نے نہیں، ایک لنگڑے مچھر نے ناک میں گھس کر اتنے بڑے بادشاہ کو پھڑکا دیا۔ اور پھر غلبہ دین ابراہیم آیا، پھر حج بھی ہوئی، قربانیاں بھی ہوئی۔ انشاءاللہ بشرطِ زندگی اگلے جمعے حج کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو